الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جب جو موسم ہو اس کے مطابق مسائل کا استحضار بہت ضروری ہے. ہمارے ہاں عام طور پر مرض اور بیماری یہ ہے کہ جس مسئلے کا وقت ہو اس پر ہم تیاری نہیں کرتے اور جو ہمارا مخالف ہے وہ تیاری کرتا ہے. اس موقع پر وہ اعتراض کرتا ہے اور پھر ہم فون کرتے ہیں جی اس کا جواب کیا ہے. بس اوقات موسم گزر جاتا ہے پھر سوال کرتے ہیں. رمضان گزر جائے گا تو لوگ شوال میں فون کریں گے مولانا صاحب 20 رکعت تراویح پر دلائل کیا ہیں. کیوں؟ سانو روزیاں فلانے بندے بڑا تنگ کیتے. قربانی گزر جائے گی جی گھوڑے دی قربانی جائز ہے. میں کہ کیوں؟ یہ ساڑے یہاں مسئلہ بن گیا. ہمارے ہاں ہر زبان کے کچھ محاورات ہوتے ہیں. اسی طرح پنجابی زبان کے محاورات ہیں. ان محاورات کا خاص مطلب ہوتا ہے. ہمارے ہاں پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ لکیراں پٹیاں سپ نہیں مردے. لکیراں پٹیاں سپ نہیں مردے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جب سانپ گزر گیا جہاں سے گزرا وہاں نشان بن گیا. اس نشان کو لکیر کہتے ہیں. اب سانپ کے گزرنے کے بعد آپ ڈنڈے کے ساتھ لکیر کو پیٹنا شروع کریں تو سانپ نہیں مرے گا. ہمارے ہاں سانپ ڈس لیتا ہے، موسم گزر جاتا ہے، مخالف اپنے مسائل چھیڑ لیتا ہے، ہم بعد میں لکیر کو پیٹنا شروع کرتے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے وقت آنے سے پہلے پہلے مسائل کی تیاری کرنا بے حد ضروری ہے تاکہ موقع پر الجھن نہ ہو، موقع پر پریشانی نہ ہو. میں عام طور پر آپ کو پتہ ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں کہ پشاور ایک جگہ رمضان المبارک میں میرا بیان تھا تراویح کے بعد. تو میں نے وہاں تراویح پر بیان کیا. تراویح پر بیان کیا تو بعد میں خان صاحب مجھے ملے. مجھے کہنے لگے کہ مولانا صاحب ہمارے یہاں فیز 6 حیات آباد میں کوئی بھی 8 تراویح نہیں پڑھتا، سب 20 پڑھتے. تو یہاں پر 20 تراویح کا بیان کرنا اور 8 کا رد کرنا اس کی ضرورت ہی کیا تھی؟ میں اس پر بحث نہیں کرتا کہ پولیو قطرے جائز ہے کہ ناجائز، یہ مفتیان کا کام ہے. میں اس پر بحث نہیں کر رہا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پولیو قطرے پلائے جاتے ہیں، خوشی سے پئیں یا مرضی سے آپ نے پینے ہیں. یہاں نہ پئیں تو جب عمرے کے لیے آپ ایئرپورٹ پر جائیں گے تو وہاں پی لیں گے. پینے آپ نے پھر بھی ہیں، وہاں بھی پلائے جاتے ہیں. مردوں کو پینے پڑتے ہیں، عورتوں کو بھی، اور عورتوں کو بھی مرد پلاتے ہیں. وہاں پلانے ضرور ہے انہوں. تو میں نے ان سے کہا اگر آپ کے ہاں خیبر پختونخوا حکومت کوئی ڈاکٹر بھیجے کہ پولیو قطرے پلاؤ، اپنے بچوں کو آپ پلاتے ہیں کیا؟ جی ہاں. میں نے کہا جس بچے کو آپ نے پولیو قطرے پلائے وہ بچہ پولیو کا مریض ہوتا ہے؟ کہا جی نہیں. میں نے کہا پھر آپ نے کیوں پلائے؟ کہا جی یہ حفاظتی قطرے ہوتے ہیں. میں نے کہا چونکہ جان کی قیمت ہے حفاظتی قطرے پی لیتے ہیں، ایمان کی قیمت نہیں ہے حفاظتی بیان نہیں سنتے. تو جب آپ کے یہاں 8 کا کام شروع ہو جائے گا تو پھر آپ شروع کریں گے بیان. فیصل آباد سپرے ہو رہا ہے، کون سا؟ ڈینگی مچھر. وہ جی ڈینگی تو لاہور ہے، فیصل آباد تو ہے ہی نہیں. یہ جی احتیاطی سپرے ہے تاکہ کہیں آ نہ جائیں. دیکھو جان کی قیمت ہے نا تو سپرے ہو رہے. چونکہ ایمان کی قیمت نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں جی اس مسئلے کی کیا ضرورت تھی، اس کی کیا ضرورت تھی. جب ضرورت پیش آ جاتی ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کہاں سے مسئلہ وہ سنیں گے، کہاں سے دلائل لیں گے؟ اس لیے ہم نے مشورہ بھی کیا اور مولانا نواز صاحب کی خصوصاً بڑی خواہش تھی کہ ہم
موسم کے اعتبار سے مسائل بیان کریں. مثلا ابھی عید قربان آ رہی ہے، اس پر کچھ مسائل پیدا ہونے، ہم ان مسائل کو پہلے سے سن لیں، دلائل یاد کر لیں، اور باہر میرے کتابچہ ہے مسائل قربانی، سستا بھی ہے، مختصر سے، آپ اس کو خرید لیں، اپنے پاس رکھ لیں. اور اہل علم حضرات ہماری فائل ہے، وہ مولانا نواز صاحب سے کہیں، مولانا نواز صاحب سے کہہ دیں فائل لے لیں. اگر ہمارے مدرس حضرات اس فائل کو لے لیں، اچھی طرح مطالعہ فرما رہے ہیں، چونکہ اس کتابچے میں وہ سارے مسائل نہیں جو فائل میں تفصیل کے ساتھ ہے. اپنے اپنے ادارے میں طلباء کو فائل پڑھا دیں، تو ضرورت نہیں طلباء کو مستقل پھر تخصص میں فائل پڑھنے کی. تو اگر آپ اس کا اہتمام کریں گے تو پھر الجھن کبھی نہیں ہوگی. تو چند دن بعد یہ مسئلے پیش آنے ہیں، اس لیے ہم نے چند ایک مسائل کا تذکرہ کیا ہے. جہاں تک تعلق ہے قربانی اور قربانی کے دنوں کا، ہر وہ شخص جس نے کلمہ پڑھا مسلمان ہے وہ قربانی کرتا ہے یا کرنا چاہتا ہے. پیسے ہیں تو دے لیتا ہے، نہیں ہوتا تو کم از کم محبت ضرور کرتا ہے. لیکن قربانی کے دنوں میں چند ایک مسائل شروع ہو جاتے ہیں. جو مسائل پیدا ہونے ہیں میں صرف ان مسائل کا تذکرہ کرتا ہوں، ساری فائل پڑھانا اور سارے مسائل تذکرہ کرنا اس کی ضرورت نہیں ہے. پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ ہمارے ہاں صاحب نصاب آدمی کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے، اور صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے. یہ ہمارے یہاں مسئلہ ہے. آج کل ایک خاتون ہے، اس نے مسئلہ شروع کیا، ڈاکٹر فرحت ہاشمی، کہ قربانی کا کوئی نصاب نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ قربانی کا ایک نصاب ہے، 52.5 تولہ چاندی ہے، 7.5 تولہ سونا ہے. یہ چاندی یا سونا یا اس کے پیسے ہوں. چاندی کے آج کے حساب سے 38,000 بنتے ہیں، 35-38,000 کر لیں. یہ ہمارے یہاں نصاب ہے. تو کہتے ہیں کہ نصاب پر نہ کوئی آیت ہے، نہ نصاب پر کوئی حدیث ہے، تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ نصاب ہو. ہم نے کہا نہیں، دلائل اچھی طرح سمجھیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان لہ سعہ، وہ شخص کہ جس کے پاس وسعت ہو، فلم یضحی، اور قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے، اور وعید ہمیشہ ہوتی ہے واجب کے چھوڑنے پر. اس کا معنی ہے کہ اس نے واجب کو چھوڑا ہے، تبھی آپ نے ناراض ہوئے، آپ نے ڈانٹا ہے اور وعید سنائی. اب یہاں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کے پاس وسعت ہو. یہ تو حضور نے ارشاد فرما دیا کہ وسعت ہو. اب وسعت کتنی ہو، وسعت کتنی ہونی چاہیے، اس کا تعین ضروری ہے. اگر وسعت کا تعین نہیں کریں گے تو میں کہوں گا میں صاحب وسعت ہوں، دوسرا کہے گا میں صاحب وسعت نہیں ہوں. امت میں فتنہ پیدا ہوگا، اختلافات کے دروازے کھل جائیں گے. امت کو فتنے سے بچانا ہے، اختلافات کے دروازے بند کرنے ہیں، تو وسعت کا تعین کر دو. اب وسعت کا تعین کیا کریں اور وسعت کا تعین کون کرے؟ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجنائز باب غسل المیت کے تحت ایک مسئلہ بیان کیا ہے. میں اس مسئلے پہ نہیں جا رہا. پھر امام ترمذی نے ایک اصول بیان کیا ہے. فرمایا کہ فقہا اس کا معنی بہتر سمجھتے کیوں؟ ہم عالم بمعانی الاحادیث، فقیہ سے زیادہ حدیث کا معنی کوئی نہیں جانتا. اس کا معنی یہ ہے کہ فقہا کو چاہیے کہ نصاب وسعت کا معنی متعین کریں. اسی طرح موجم طبرانی میں روایت موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ان نزل بنا امر لیس فیہ بیان امر ولا نہی فما تأمرنا. اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے اور وہاں صاف طور پر کرنے یا نہ کرنے کی حدیث نہ ہو، کرنے یا نہ کرنے پر آیت نہ ہو، تو ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تشاورون الفقہاء، فقہا سے پوچھنا. اب اللہ کے نبی نے فقہا کے حوالے کیا ہے کہ فقہا سے پوچھنا. اس لیے ہم کہتے ہیں فقہا سے پوچھو کہ صاحب وسعت سے مراد کیا ہے. اور فقہا نے وسعت کا تعین کر دیا ہے کہ جو چاندی اور سونے کا نصاب ہے وہی نصاب قربانی کا ہے. فرق کیا ہے کہ اس میں شرط ہے حولان حول، سال پورا گزرے، یا سال گزرنا شرط نہیں ہے. قربانی کے دن اتنا نصاب ہونا ضروری ہے. مقروض نہ ہو، مسافر نہ ہو، بچہ نہ ہو، غلام نہ ہو، یہ الگ چیزیں ہیں. ہم صرف نصاب پر بات کرتے ہیں، اس لیے نصاب متعین ہے. ایک بات کی وضاحت میں
کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ہمارے یہاں آج جو پاکستان کے بڑے بڑے مفتیان ہیں اور بڑے بڑے دارالفتہ ہیں، وہاں ایک مسئلہ زیر غور ہے. وہ زیر غور مسئلہ کیا ہے؟ ایک نصاب ہے سونا اور ایک نصاب ہے چاندی. قربانی کی بنیاد سونے کو بنائیں یا چاندی کو بنائیں؟ ہمارے موجودہ بہت سارے فقہا کا مزاج یہ ہے کہ قربانی میں بنیاد سونے کو بنائیں اور زکوٰۃ میں بنیاد چاندی کو بنائیں. کیوں؟ سونا 1 تولہ تقریباً 56,000 کا ہے. اب آپ 7.5 تولہ سونا دیکھیں کتنے کا بنے گا؟ جی نہیں، کافی نہیں، کتنا بنے گا؟ کتنے لاکھ بنے گی جی؟ 3.5 لاکھ. اور چاندی یہ تقریباً بنے گی کو 38,000، بس اتنی بنتی. اب اگر چاندی کو بنیاد بنائیں تو 38,000 پر قربانی ہونی چاہیے. سونے کو بنیاد بنائیں تو تقریباً 3.5 لاکھ ہونا چاہیے. بنیاد کس کو بنائیں؟ تو ہمارے بہت سارے حضرات کی رائے یہ ہے کہ قربانی میں بنیاد بنائیں سونے کو، زکوٰۃ میں بنیاد بنائیں چاندی کو. اس کی وجہ، قربانی کی وجہ کیا ہے اور زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے؟ زکوٰۃ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، مالدار سے لو اور غریب کو دو. اس سے معلوم ہو کہ زکوٰۃ کا مقصد ہے غریب کی مدد کرنا، اور زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے. قربانی کا مقصد، قربانی میں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی. قربانی میں گوشت مقصود ہی نہیں ہے، مقصود صرف خون بہانا ہے. اگر کوئی شخص جانور کو ذبح کرے اور ذبح کر کے جانور کسی چھپڑ میں پھینک دے، قربانی ہو جائے گی. ایک لقمہ صدقہ نہ دے، سارا گوشت اپنے گھر فریز کر لے، قربانی پھر بھی ہو جائے گی. لیکن زکوٰۃ کا پیسہ اپنے پاس رکھ لے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. یہ کسی مستحق کو مالک بنانا ضروری ہے. تو معلوم ہوا کہ قربانی میں بنیاد اراقۃ الدم، خون بہانا ہے، اور زکوٰۃ میں مقصود غریب کی مدد کرنا ہے. تو زکوٰۃ میں بنیاد بنا دو چاندی کی، تاکہ زکوٰۃ زیادہ لوگوں پر فرض ہو اور غریبوں کا تعاون زیادہ ہو. اور قربانی میں بنیاد بنا دو سونے کی، 3.5 لاکھ کم لوگوں کے پاس ہوگا اور قربانی کم لوگوں پر فرض ہوگی. تو جس آدمی کے پاس 38,000 ہے، اگر اس پر قربانی واجب ہو تو اس کو 10,000 یا 7,000 دینا پڑے گا. اور اگر 38,000 پر زکوٰۃ آ جائے تو زکوٰۃ میں تو اس کو 10,000 نہیں دینا نا. 38,000 کی زکوٰۃ پر وہ کتنا دے گا؟ 2.5 روپے 100 میں سے دینے ہیں نا، تو تھوڑے سے پیسے بنتے، 700 تھوڑے سے بنتے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ قربانی میں بنیاد بنا دو سونے کو اور زکوٰۃ میں بنیاد بنا دو چاندی کو. یہ بعض کی رائے ہے، میں تو فتویٰ نہیں دے رہا، میں رائے پیش کر رہا ہوں. مجھ سے کچھ دن پہلے ایک خاتون نے مسئلہ پوچھا یہی سندھ سے کہ جی میں غریب عورت ہوں، ہمارے پاس زیور ہے جس کی قیمت تقریباً 50,000 بنتی. ہماری جوائنٹ فیملی ہے، ہم غریب لوگ ہیں، یہ اتنا زیور میرے پاس ہے تو میں کیا کروں؟ قربانی دوں تو مجھے زیور بیچنا پڑے گا، زیور کے علاوہ میرے پاس پیسے نہیں تو میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا آپ قربانی نہ دیں. کیوں؟ ہمارے سامنے فقہا کی رائے موجود ہے. تو جب فقیہ کی رائے سامنے آ جائے تو پھر غریب کے حالات کو دیکھ کر فیصلہ کریں. اس میں جذباتیت کا مظاہرہ کرنا ٹھیک نہیں. میں آپ کو دیکھو رائے پیش کر رہا ہوں اور فقہا کی رائے لا رہا ہوں، باقی آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ آپ کا مسئلہ ہے. نمبر 1، قربانی میں نصاب ہے، تو جو لوگ کہتے ہیں نصاب متعین نہیں ہے ان کی غلطی ہے. نمبر 2، ہمارے ہاں قربانی کرنا واجب ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی قربانی واجب نہیں ہے، سنت ہے، آپ کر لیں تو ثواب ملے گا، نہ کریں تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن واجب نہیں ہے. دلیل کیا؟ حضرت امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب سنت الاضحیہ. وقال ابن عمر یہ سنت، ابن عمر فرماتے ہیں سنت ہے. تو کہتے ہیں دیکھو امام بخاری نے باب قائم کیا ہے باب سنت الاضحیہ، قربانی کی سنت ہونے کا بیان، اس لیے سنت ہے، واجب نہیں. ہم کہتے ہیں قربانی واجب ہے. واجب پر میں نے دلیل پیش کیا کہ اللہ کے نبی نے وعید سنائی ہے، اور وعید ترک واجب پر ہوتا ہے، ترک سنت پر اس طرح کی وعید نہیں ہوتی.
امام بخاری جو فرماتے ہیں کہ اضحیہ قربانی سنت ہے، ہم کہتے ہیں ایک ضابطہ یاد رکھیں کہ فقہ البخاری فی تراجمہ، حضرت امام بخاری جو باب قائم کرتے ہیں وہ امام بخاری کی فقہ ہوتی ہے. توجہ رکھنا، یہ امام بخاری کی فقہ. ہم کہتے ہیں آپ لوگ تو فقہ کے منکر ہیں، آپ دلیل میں فقہ کو کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ آپ فقہ کے منکر ہیں، آپ فقہ کو دلیل میں کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ حضرت امام بخاری اللہ ہیں؟ نہیں. امام بخاری رسول ہیں؟ نہیں. تو امام بخاری کی بات نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، امام بخاری کا اجتہاد ہے. آپ لکھ دو کہ تقلید کرنا جائز ہے، مقلد مشرک نہیں ہوتا، اور ہم بھی مقلد لیکن امام بخاری کے ہیں، تو سنت کہہ لو. ادھر آپ تقلید کو شرک کہتے ہیں، ادھر امام بخاری کی تقلید کرتے ہیں. ادھر فقہ کا انکار کرتے ہیں، ادھر بخاری کی فقہ کو مان لیں. اگر آپ نے یہ دو باتیں کرو، یا دلیل پیش کرو یا شخص پیش کرو. اگر دلیل ہے تو وہ پیش کرو، اگر دلیل نہیں شخصیت پیش کرنی ہے تو پھر امام بخاری چھوٹے ہیں، امام ابو حنیفہ بڑے ہیں. تو پھر بڑے کو پیش کرو، چھوٹے کو پیش کیوں کرتے ہو؟ ادھر تم کہتے ہو کہ ہم سلفی ہیں. سلفی کہتے ہیں جو پہلو کو مانے، خلفی کہتے ہیں جو بعد والے کو مانے. امام بخاری بعد والے ہیں، امام حنیفہ پہلے والے ہیں. تو جو امام حنیفہ کو چھوڑ کر امام بخاری کے پیچھے چلتا ہے وہ خلفی ہوتا ہے، وہ سلفی نہیں ہوتا. آپ اپنا نام تبدیل کر لو. آپ کو پتہ ہے میں اس پر ایک بار بڑی تفصیل سے بات کر چکا ہوں، بھائی جیسا کام ہو نا ویسا ہی نام ہونا چاہیے. کام تمہارا خلفیوں والا ہے اور نام تم نے سلفی رکھا ہوا ہے، تو جو کام کرنا ہے وہی نام رکھو، جو نام رکھا وہی کام کرو. اس لیے حضرت امام بخاری کے باب پر آپ لوگوں نے کبھی پریشان نہیں ہونا. حضرت امام مالک کا اپنا اجتہاد ہے، امام شافعی کا اپنا اجتہاد ہے، امام احمد کا اپنا اجتہاد ہے، امام بخاری کا اپنا ہے، اور امام ابو حنیفہ کا اپنا. ہم جس امام کے مقلد ہیں اس کا اجتہاد پیش کریں گے، آپ جس کے مقلد ہیں اس کا پیش کر دیں. نمبر 2، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں یہ سنت. ہم نے کہا سنت کا معنی ہے کہ یہ طریقہ ہے. اس پر دلیل کیا ہے کہ دیکھو سب حضرات کے ہاں ختنہ کرنا بچے کا یہ واجب ہے. حالانکہ ختنے کے لفظ سنت استعمال ہو، الختان سنت، یہ نہیں الختان واجب. اس کا معنی ہوتا ہے کہ سنت ہے یعنی سنت سے ثابت ہے، یا سنت سے مراد یہ طریقہ ہے. صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ماذ الاضاحی، قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام. ہم جب کہتے ہیں کہ یہ کام سنت ہے، ہم سنت سمجھ کر کرتے ہیں، تو اس سے مراد سنت حضرت محمد ہوتی ہے یا سنت دیگر انبیاء ہوتی ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کام سنت ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو آپ فرماتے ہیں قربانی سنت ابیکم ابراہیم، اس کا معنی یا ابراہیم کی سنت نہیں بتایا جا رہا، ابراہیم کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. سنت وہی ہوگی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. من تمسک بسنتی، سنت کے لفظ ہے. من احیا سنتی، سنتی کے لفظ ہے. علیکم بسنتی، سنت مصطفیٰ کی بات ہے. جس پیغمبر کا کلمہ پڑھا جاتا ہے اسی کی سنت کا امتی پابند ہوتا ہے. اس لیے سنت سے مراد ہے طریقہ. تو ہمارے ہاں قربانی کرنا واجب ہے اور قربانی کا ایک مخصوص نصاب ہے. نمبر 3، جب ہم نے قربانی کرنی ہے تو پھر قربانی میں جانور کون سا ذبح کریں گے؟ ہم کہتے ہیں کہ قربانی میں بکری بکرا، دمبی دمبا، اس پہ تو کوئی اشکال ہی نہیں. ومن الماعز اس نہیں قرآن کریم میں. اچھا، یا گائے اور بھینس یا اونٹ، اونٹنی، جو بھی کریں. سارے لوگ بکری کی قربانی کے قائل ہیں، بکرے، دمبی، دمبا، بھیڑ اس کے قائل ہیں. گائے کی قربانی کے قائل ہیں اور اونٹ کی قربانی کے قائل ہیں. قربانی کے دن میں مسئلہ پیش ہوگا بھینس کا کہ بھینس کی قربانی جائز ہے یا بھینس کی قربانی جائز ہے نہیں. ہم بھینس کی قربانی کو جائز سمجھتے ہیں، اور اکثر لوگ جو دیہاتی ہیں وہ بھینس کے گوشت کو، کٹے کے گوشت کو گائے کے گوشت سے بہتر سمجھتے ہیں اور اس کو شوق سے کرتے ہیں. تو ہمارے ہاں بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے. بھینس کی قربانی کی جواز پر دلائل کیا ہیں؟ نمبر 1 دلیل حدیث.
ہمارے پاس بھینس کے جواز قربانی کی جواز پر دلیل ہے حدیث۔ مصنف ابن ابی شیبہ، حضرت امام بخاری کے استاد ہیں ابو بکر ابن ابی شیبہ، یہ ان کی کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ۔ اس میں فرماتے ہیں قال الحسن الجاموس بمنزلۃ البقر، امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ بھینس کا وہی حکم ہے جو گائے کا ہے، بھینس گائے کی جگہ پر ہے تو حدیث ہے۔ یہ آپ کے ذہن میں سوال ضرور ہوگا کہ ان نے قال رسول اللہ نہیں فرمایا، قال الحسن کہا ہے۔ حدیث تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، اور آپ حسن بصری کا قول نقل کرتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں حدیث بھی ہے۔ میں پرسوں اپنے ہاں علماء کو سبق پڑھا رہا تھا اصول مناظرہ کا، میں نے اس میں ایک بات بڑی تفصیل سے عرض کی، آپ کو میں صرف اشارہ کرتا ہوں، تفصیل تو ان میں نہیں جاتے۔ کبھی بھی اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹنا، کبھی بھی اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹنا، یہ ہمیشہ یاد رکھیں، بس اصولوں پر قائم رہے۔ ہمارے اصول کیا ہیں؟ قرآن، سنت، اجماع اور قیاس شرعی، یہ چار ہمارے اصول ہیں، اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اب میں یہ بات کیوں کہنے لگا ہوں؟ بھئی ارشاد حسن بصری کا اور میں کہہ رہا ہوں حدیث ہے، تو تابعی کا قول حدیث کیسے ہو گیا ہے؟ یہ اچھی طرح سمجھو کہ حدیث کا معنی کیا ہے؟ نبی کا قول، نبی کا فعل، نبی کی تقریر، یہ حدیث ہے۔ صحابی کا قول، صحابی کا فعل، صحابی کی تقریر، یہ حدیث ہے۔ تابعی کا قول، تابعی کا فعل اور تابعی کی تقریر، یہ حدیث ہے۔ قول کا معنی ہوتا ہے ارشاد، فعل کا معنی ہوتا ہے عمل مبارک، اور تقریر کا معنی ہوتا ہے کہ نبی پاک کے سامنے کوئی بندہ کام کرے یا کوئی بندہ بات کرے اور نبی پاک خاموش ہو جائیں، یہ ہے تقریر۔ صحابی کے سامنے کوئی بات کرے یا کوئی کام کرے اور صحابی خاموش ہو جائے، یہ ہے تقریر۔ تابعی کے سامنے کوئی بات کرے یا کام کرے، تابعی خاموش ہو جائے، یہ ہے تقریر۔ کیوں؟ میں ایسا شخص ہوں کہ میرے سامنے کوئی گناہ کرے تو میں خاموش ہو جاؤں گا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ تابعی کے سامنے کوئی گناہ کرے اور تابعی بھی خاموش ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ صحابی نہیں خاموش ہو سکتا، پیغمبر نہیں خاموش ہو سکتا، نبی، صحابی اور تابعی کا خاموش ہو جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بھی بات ٹھیک ہے۔ اسے کہتے ہیں تقریر، قرر یقرر تقریراً۔ ہمارے یہاں تقریر کا معنی ہوتا ہے بیان کرنا، اور حدیث میں تقریر کا معنی ہوتا ہے ان کا خاموش رہنا۔ ہمارے بیان کرنے سے مسئلہ ثابت نہیں ہوتا جو پیغمبر، صحابی اور تابعی کے خاموش رہنے سے ثابت ہو جائے۔ تقریر کا معنی ہوتا ہے ثابت کرنا بات کو۔ ہم بول کر 1 گھنٹہ مسئلہ نہیں ثابت کر سکتے جو پیغمبر کے 1 منٹ کی خاموشی سے بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ ہمارے بولنے سے مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، صحابی اور تابعی کی خاموشی ثابت ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں تقریر۔ معنی ذہن میں رکھ لیں۔ اب حدیث کی تعریف میں 9 چیزیں آ گئی، نبی کا قول، نبی کا فعل اور نبی کی تقریر۔ صحابی کا قول، صحابی کا فعل، صحابی کی تقریر۔ تابعی کا قول، تابعی کا فعل اور تابعی کی 9 چیزیں۔ حسن بصری کون ہے؟ تابعی، تو ان کا قول کیا ہوگا؟ حدیث۔ اپنے اصول پر پکے ہو جائیں، پیچھے مت ہٹیں۔ اور نبی، صحابی کا قول، فعل، تقریر حدیث ہوتا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مقدمہ مشکات میں لکھا ہے، مشکات کا مقدمہ کھولو، لکھا ہوا ہے۔ علامہ طیبی نے شرح مشکات میں لکھا ہے، علامہ ابن حجر نے شرح نخبۃ الفکر میں لکھا ہے، علامہ ظفر احمد عثمانی القواعد فی علوم الحدیث میں لکھا ہے، مولانا خیر الجلندری نے خیر الاصول میں لکھا ہے۔ 5 حوالے میں نے دیے کہ جن نے لکھا ہے کہ تابعی کا قول، فعل، تقریر حدیث ہوتی ہے۔ اب آپ بتاؤ حسن بصری کی بات حدیث ہے یا نہیں؟ جو کہتا ہے نا میں نہیں مانتا، اسے کو بخاری شریف اٹھاؤ، پھر پوچھنا کہ بخاری حدیث کی کتاب ہے، کہ حدیث کی کتاب ہے، پھر یہاں مدرسے میں لے آنا، علماء سے کہنا آپ کو بخاری سے کھول کر دیں گے کتاب حدیث کی ہے اور جملہ صحابی کا ہے۔ تو اگر صحابی کی باتیں حدیث نہیں ہے تو امام بخاری کیوں لا رہے؟ تابعی کے افعال حدیث نہیں تو بخاری کیوں لا رہے؟
تو امام بخاری کو چاہیے تھا نا اس پوری کتاب میں صرف حضور کی باتیں پیش کرتا. اس کا معنی امام بخاری بھی سمجھتا ہے کہ صحابی اور تابعی کا قول فعل تقریر حدیث ہوتی ہے. اصول پر پکے ہو جائیں, اصول سے پیچھے مت ہٹے. اور جو نہیں مندے تو نہ من, یہ کہ مطلب نہیں مندے, وہ نہیں مندے تو ایسے ہی چھڑ دئیے. وہ ضدی ہو کر باطل ہو کر ڈٹا ہوا ہے اور آپ حق پر ہو کر ڈٹنے کے لیے تیار ہیں کہ جو نہیں مندے تو نہ مانے نا. ہمارا کام کسی کو منوانا نہیں ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا. نبی کا کام سمجھانا ہے, منوانا نہیں ہے. عالم کا کام سمجھانا ہے, منوانا نہیں ہے. سمجھانے سے مسئلہ حل ہوتا ہے, لڑائی نہیں ہوتی. منوانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا, لڑائی شروع ہو جاتی ہے. اس لیے علماء دیوبند نے ہمیشہ وہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ جس میں مسئلہ سمجھ آ جائے اور لڑائی نہ پڑے. تو ہم سمجھاتے ہیں یا لڑاتے ہیں؟ جی سمجھاتے ہیں. مجھے اس پر ایک بات یاد آئی. انگلینڈ میں ہمارے خلاف ایک سازش ہوئی. ہم تو کیا اہل حق ہیں, اہل حق جہاں بھی کام کریں گے ان کے خلاف سازشی ہوگی. اہل حق اکیلا کام کرے تو اس کے خلاف ہوگی, جماعت کرے تو اس کے خلاف ہوگی. یہ ہونی ہے. اور میں اکثر علماء سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے خلاف سازشوں کے لیے اگر تیار ہیں تو کام کریں. اگر یہ نہیں برداشت کر سکتے تو آپ کام کا ہمت نہ کریں. انگلینڈ میں ہمارے خلاف سازش اہل بدعت نے کی. سازش کیا کی؟ انگلینڈ حکومت کو یہ لکھا کہ یہ دیوبندی جن کے انگلینڈ میں مدرسے بن رہے ہیں, مسجدیں بن رہی ہیں, خانقاہیں بن رہی ہیں, تبلیغی مراکز بن رہے ہیں, دن بدن پھیل رہے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہندوستان میں تمہارے ساتھ لڑتے تھے. اگر یہ یہاں مضبوط ہو گئے تو یہاں بھی تمہارے خلاف لڑیں گے, تو ان کو کنٹرول کرو. دیکھو کتنی خطرناک سازش ہے. حضرت علامہ خان محمود صاحب دان برکاتہم نے یہ واقعہ مجھے خود سنایا خلوت میں. حضرت اتنی باتیں مجھ سے خلوت میں فرماتے ہیں اور بات پر صراحتاً فرماتے ہیں کہ ایک گل تو اگے نہیں کرنی, اگے کرنی ہے تو میری طرف نہیں کرنی, تو اپنی طرف کو کرنی ہے. مجھے خود یہ اپنی طرف سے کرنا. اب میں ان باتوں کا ذکر ہی نہیں کر رہا. حضرت مجھے فرمانے لگے کہ انگلینڈ تبلیغ والوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ جی ہمارے پاس انگلینڈ حکومت نے ایک فارم بھیجا ہے, وہ فارم فل کرنا ہے, باقی چیزیں تو ہم لکھ لیں گے. اس سوال کا جواب کیا لکھیں کہ دارالعلوم دیوبند کیوں بنا تھا. انگلینڈ حکومت نے پوچھا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کیوں بنا تھا. اب جو ہماری تقریر ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کیوں بنا تھا. مولانا قاسم نوتوی فرمایا اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے دیوبند ختم نہیں ہوگا. کہتے دارالعلوم دیوبند کی اینٹ سے اینٹ بج جائے, ٹوٹ جائے, بغاوت ختم نہیں ہوگی. دیوبند نے یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا. جتنی لڑائی کے کام ہے سارے ہم اپنے کھاتے ہر تقریر میں ڈالتے ہیں. یہی کرتے ہیں. اور سننے والے سارے لکھ رہے ہوتے ہیں وہ دیوبندی کر دے گی نہیں. علمی کام سارے دفن, اصلاحی کام سارے دفن, خانقاہیں سارے دفن, اور ایک ہی کام ہے کہ بس یہ لڑے تھے. پاکستان بنایا تھا کسی کو نہیں پتا, مخالفت کرتے تھے سب کو پتا ہے. حالانکہ قیام پاکستان کی کبھی بھی مخالفت نہیں. میں بڑی تحدی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اکابر علماء دیوبند میں سے کسی شخص نے قیام پاکستان کی مخالفت نہیں کی, حتیٰ کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نہیں کی. آپ کہیں ہم تو آج تک سنتے رہے, نہیں, غلط آپ کو سنایا گیا. یہ بات ذہن میں رکھ لیں, غلط سنایا گیا. ہمارے ایک مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کے خلاف کرنے پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ ابو جہل فرعون جہنم میں جائے گا, تو کیا اللہ فرعون کو جنت میں نہیں بھیج سکتے؟ بھیج سکتے ہیں. اسے کہتے ہیں عموم قدرت باری تعالیٰ, کہ جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے اس کے خلاف کرنے پر قادر ہے, لیکن کریں گے نہیں. یہ ہے تنزیہ باری تعالیٰ. ہم عموم قدرت باری بھی مانتے ہیں, ساتھ تنزیہ باری بھی مانتے ہیں. اہل بدعت نے یہاں پر الزام کیا لگایا کہ دیکھو دیوبند والے کہتے ہیں اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. امکان کذب عنوان کیا تھا؟ بولو. عموم قدرت باری, اور الزام کیا ہے؟ بولو نا. امکان کذب. دیکھو مسئلہ سمجھو, عنوان کیا تھا؟ عموم قدرت. الزام کیا ہے؟ اب کوئی بدعتی اپنی عوام کو یہ کہے کہ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ ابو جہل کو اللہ جہنم میں بھیجیں گے لیکن جنت میں بھیجنے پر قادر بھی ہیں, کوئی مخالفت کرے گا؟ کوئی جو ٹھیک بات ہے اس میں کیا. ان نے کیا مشہور کیا
دیوبندی کہتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، لوگ استغفر استغفر استغفر. تو عنوان تھا عموم قدرت اور الزام لگایا امکان کذب. عنوان تھا تقسیم ہند اور عنوان لگایا قیام پاکستان. مولانا مدنی فرماتے تھے کہ ہندوستان کو تقسیم نہ کرو، اور ہم نے کیا کہا؟ مولانا مدنی فرماتے تھے پاکستان نہ بناؤ. اب سمجھ آئی؟ جب ہند تقسیم ہوگا، بنگلہ دیش، پاکستان، ہندوستان، 20 ملک اور بھی بن سکتے ہیں. حضرت فرماتے تھے ہندوستان تقسیم نہ کرو، کرنسی ایک رکھو، خارجہ ایک رکھو، دفاع ایک رکھو، وزیر اعظم ایک رکھو، صدر ایک رکھو. جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں پبلک لا قرآن و سنت ہو، ہندوؤں کو اقلیت کے حقوق دے دو. جہاں ہندو اکثریت میں ہیں پبلک لا ان کا ہو، ہمیں اقلیت کے حقوق دے دو. اتنی بڑی بین الاقوامی سطح پہ ہماری طاقت ہوگی کہ مستقبل ہمیں کوئی چھیڑ نہیں سکے گا، اور ہر صوبے میں جہاں مسلمان زیادہ ہیں وہ اسلامی شریعت پر عمل بھی کرتے رہیں گے. تو حضرت قیام پاکستان کے مخالف نہیں تھے بلکہ تقسیم ہند کے مخالف تھے. تو عنوان اور تھا، بدنامی اور لگ گئی. میں ابھی علماء کے پاس بیٹھا تھا، مولانا حضرات میں ان سے کہہ رہا تھا آپ میں سے کسی کے پاس شناختی کارڈ ہے؟ بولو، نکالو ذرا، نکالو تو صحیح. میں نہیں جمع کردا، تو کڈو تو صحیح. نکالو شناختی کارڈ، اپنا اپنا شناختی کارڈ، پھر پڑھنا ذرا. نکالو شناختی کارڈ. دیکھو اوپر کیا لکھا، قومی شناختی کارڈ لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہے؟ قومی شناختی کارڈ. یہ دیکھ، قومی شناختی کارڈ. قومی یا اسلامی شناختی کارڈ؟ یہ اسلامی لکھا ہوا ہے. قوم. یہ مولانا مدنی فرماتے تھے. مولانا مدنی فرماتے تھے کہ اس دور میں قومیں ادیان سے نہیں اوطان سے بنتی ہیں، ملک سے بنتی ہے، مذہب سے نہیں بنتی. ہندوستانی ایک قوم ہے، ہندو نہیں، ہندوستانی ایک قوم ہے، اس میں ہندو مسلمان سب شامل ہیں. پاکستانی ایک قوم ہے جس میں ہندو مسلمان سب شامل ہیں. ہم نے مولانا مدنی کو گالیاں دی اور اپنے نادرہ کے شناختی کارڈ پہ لکھ دیا ہے قومی شناختی کارڈ. یہ آپ کے شناختی کارڈ پر بھی قومی ہے، ہندو کے شناختی کارڈ پر بھی قومی ہے، سکھ پر بھی قومی ہے. تو جو مولانا مدنی فرماتے تھے سب نے مان لیا کہ نہیں؟ آپ کسی جہاز پر بیٹھیں اور اس کا اگر فارم اردو میں ہوگا نا، اس میں لکھا ہوگا قومیت. آپ کی قومیت کیا ہے؟ وہاں کیا لکھو گے؟ ارائیں سید کی لکھو دے. تو یہ تو مولانا مدنی فرماتے تھے. آپ کہتے اس کو مذہب کا نہیں پتہ، وہ تو سب نے تسلیم کر لیا. کبھی عنوان اور ہوتا ہے، بدنامی اور ہو جاتی ہے. بس یہ تو عنوان لمبا ہے، میں تو پورا گھنٹہ اس پہ بیان کرتا ہوں. عنوان کیا ہے، الزام کیا ہے، عنوان کیا ہے، الزام کیا ہے. اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ کھل کر کہا کرو پاکستان کس نے بنایا؟ بولو کس نے بنایا؟ علماء دیوبند. پاکستان کا پرچم کس نے لہرایا؟ اونچی آواز سے کو کس نے؟ محمد علی جناح صاحب کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ آدمی مرتے وقت اس کو وصیت کرتا ہے جو اس کے ہاں سب سے نیک ہوتا ہے. قائد اعظم نے فرمایا کہ میرا جنازہ مولانا شبیر احمد عثمانی پڑھا. اس کا معنی ان کی نگاہ میں سب سے نیک یہ تھے. ہمیں اپنے کردار کو بھولنا نہیں چاہیے. خیر میں تو مسئلہ عرض کر رہا تھا، اب اچھی طرح سمجھیں، اصولوں سے پیچھے مت ہٹے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے. دلیل نمبر 1 حدیث. کس نے فرمایا؟ حسن بصری نے. مصنف ابن ابی شیبہ. اور تابعی کا قول حدیث ہوتا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ تابعی ہیں. اللہ اکبر. امام حنیفہ عنایہ شرح ہدایہ میں ہے. سئل مالک کم قال ابو حنیفہ فی الاسلام. امام مالک سے پوچھا گیا امام حنیفہ نے کتنے مسئلے بتائے؟ کہا 60,000 60,000. امام حنیفہ تابعی ہیں، تابعی کا قول حدیث ہوتا ہے، تو 60,000 مسئلے 60,000 حدیثیں ہیں. جو امام صاحب کے 60,000 مسائل کا انکار کرتا ہے فن حدیث کی روشنی میں حدیث کا منکر. اور آپ کہتے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں، یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے. کیوں بات نہیں؟ ہم تو علمی بات کر رہے ہیں، کوئی لڑنے جھگڑنے کی بات تو نہیں کر رہے. خیر بھینس کی قربانی جائز ہے. دلیل نمبر 1 حدیث. دلیل نمبر 2 اجماع امت. علامہ ابن منذر نے کتاب الاجماع ابن منذر میں لکھا ہے وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ حُكْمَ الْجَوَامِيسِ حُكْمُ الْبَقَرِ. فقہاء کا اجماع ہے کہ جو مسئلہ گائے کا ہے
وہی حکم بھینس کا بھی ہے۔ اور اجماع کتنی بڑی دلیل ہے، کتنی بڑی دلیل ہے۔ قرآن کریم نے اجماع کے منکر کی 2 سزائیں بیان کی ہیں۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ اجماع کا منکر دنیا میں گمراہ ہوگا اور قیامت کے دن جنت سے محروم ہو جائے گا۔ اجماع امت ہے کہ بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ دلیل نمبر 3 قیاس شرعی، قیاس ہے۔ مصنف عبد الرزاق میں ہے، سفیان ثوری فرماتے ہیں تحسب الجوامیز مال بقر، کہ جب جانوروں کی زکوٰۃ کا مسئلہ ہے تو حدیث پاک میں گائے کی زکوٰۃ کا مسئلہ بیان کیا ہے، بھینس کا نام لے کر بیان نہیں کیا، لیکن کہ زکوٰۃ کے مسئلے میں جو نصاب گائے کا ہے وہی بھینس کا ہے، جو مسئلہ گائے کے لیے وہی مسئلہ بھینس کے لیے ہے۔ تو جس طرح زکوٰۃ کے مسئلے میں ہم نے بھینس کو گائے پر قیاس کیا ہے، اسی طرح قربانی کے مسئلے میں بھینس کو گائے پر قیاس کیا ہے، اور قیاس دلیل شرعی۔ اور قیاس دلیل نمبر 4 لغت، المنجد کھول کے دیکھو، اس میں دیکھیں الجاموس نوع من کبار البقر، انہوں نے لکھا کہ یہ جو بڑی گائے ہوتی ہیں اس کی ایک قسم جاموس ہے، جاموس کو ہم بھینس کہتے ہیں۔ تو میں نے 4 دلائل پیش کیے ہیں کہ بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ ہم کہتے ہیں دلیل ہی نہیں۔ میں یہ بات کیوں کہتا ہوں، آپ ناراض نہ ہونا، میں اکثر کہتا ہوں نا، ہم اپنے ہر جلسے میں شعر پڑھتے ہیں اولئک آبائی فجینی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ میں کہتا ہوں نا، لیس الفتى من یقول کان بی الفتى من یقول ها انا ذا۔ پہلوان وہ نہیں ہوتا میرا دادا بہت بڑا پہلوان تھا، پہلوان کہتا ہے بھی مجھ سے ٹکراؤ، مجھ سے کشتی کرو۔ یہ جملہ میں کیوں کروں؟ ہمارے ایک بات معروف ہے، ہم اپنے کابر کے اندھے مقلد ہیں۔ میں اسے اختلاف نہیں کرتا، آپ کی اپنی رائے ہے، میں کہتا ہوں میں اپنے کابر کا اندھا مقلد نہیں ہوں، دلائل کے ساتھ مقلد۔ یہ ہم جان چھڑا لیتے ہیں، بھئی دلیل کیا ہے؟ ہم اندھے مقلد ہیں۔ بھئی دلیل بتاؤ، ہم اندھے مقلد ہیں۔ چونکہ نہ دلیل پڑھنی ہے، نہ دلیل یاد کرنی ہے، نہ عوام کو سمجھانی ہے، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ ہم اندھے مقلد ہیں۔ میں اندھا مقلد کیوں نہیں کہتا؟ ہم نے کابر کے اقوال پہ دلائل پیش کرنے، ہم کہتے ہیں امت کا مزاج بناؤ، دلائل دلائل دلائل۔ ہمارے اکابر جس مسئلے کو بیان فرماتے اس کی پشت پہ دلائل ہوتے تھے، بغیر دلیل کی باتیں نہیں فرماتے تھے۔ چلو بھینس کی قربانی ہمارے یہاں جائز ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، ان کی صرف ایک دلیل، نہ آیت، نہ حدیث، نہ قیاس، نہ اجماع، صرف ایک دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھینس نہیں ہوتی تھی، لہٰذا بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہم نے کہا یہ دلیل آپ کی بہت کمزور ہے۔ کیوں؟ ایک ہے حضور کا علاقہ، ایک ہے حضور کا زمانہ۔ آپ یہ کو حضور کے علاقے میں نہیں ہوتی تھی، یہ نہ کہنا حضور کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھ آ رہی؟ یہ نہ کو حضور کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی، یہ کو کہ حضور کے علاقے میں نہیں، علاقے میں نہ ہو رہا اور زمانے میں نہ ہونا۔ نمبر 2، پہلے تو اس کی دلیل توڑو، بنیاد ختم کرو۔ اگر تمہاری بنیاد مان بھی لیں تو ہمیں پریشانی کم ہے، تمہیں پریشانی زیادہ ہے۔ ہمیں تو اگر پریشانی تمہاری دلیل مان لے تو عید کے 3 دنوں میں ہوگی، اور تمہیں سال کے ہر دن میں ہے۔ کیوں؟ پھر بھینس کا دودھ، پھر بھینس کی لسی، پھر مکھن، پھر گھی، پھر گوشت، اس کا کیا کرو گے؟ اس کا کیا کرو گے؟ اس لیے ہمیں تو 3 دن تم پریشان کرو گے، ہم تمہیں پورا سال پریشان کریں گے۔ بھائی جب حضور کے دور میں نہیں تھی تو کیوں گوشت کھاتے ہو، کیوں دودھ پیتے ہو، کیوں مکھن کھاتے ہو، کیوں لسی پیتے ہو؟ اچھا یہ عجیب بات ہے، بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، لیکن قربانی آپ کر لو، کھال ہمیں دے دو، اب جائز ہے۔ بھائی جی دی قربانی نے جائز ہے، وہ دی کھال کی تو جائز ہونی۔ قربانی آپ کرو ناجائز ہے، لیکن کھال ہمیں دے دو، اب جائز ہو گئی۔ عجیب، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ بعض لوگ ایسے دلائل کھڑ لیتے ہیں نا، بس وہ تعجب ہوتا ہے۔ چلیں چھوڑ، میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے اور یہ اس کی بنیاد ہے۔ آگے چلیں، گھوڑا، اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ جو لوگ بھینس کی قربانی کے جواز کے قائل نہیں ہیں وہ گھوڑے کی قربانی کے جواز کے قائل ہیں۔
کہتے ہیں گھوڑا قربانی کرنا جائز ہے. آج دلیل میں ذہن میں رکھ لو، عید کے دنوں میں الجھن نہیں ہوگی. دلیل صحیح بخاری کی روایت کتاب الذبائح، اسما بنت صدیق اکبر فرماتی ہے، دیکھو کتنی مضبوط دلیل آ رہی ہے. صحیح بخاری، صدیق کی بیٹی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نحرنا علی عہد رسول اللہ فرسن فاکلنا، ہم نے حضور کے دور میں گھوڑے کا نہر کیا اور ہم نے کھایا ہے. اب اس کے ساتھ جو اگلے مسالے لگتے ہیں وہ بہت عجیب ہوتے ہیں. صدیق کو ماننے والوں، صدیق کی بیٹی کو ماننے والوں، صحابہ پہ جان دینے والوں، دیکھو اسما کہہ رہی ہیں اور تم ابو حنیفہ کی بات کرتے ہو. ہمارے آدھے لڑکے پھسل جاتے ہیں، یار گل تو ٹھیک ہے، گل تو ٹھیک ہے، وہ گل کی تو ٹھیک ہے، یہ ہم اپنے بندوں سے تو پوچھو. ہم کہتے ہیں بات سمجھو. یہ جو حضرت اسما نے فرمایا نا، حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث صحیح بخاری میں ایک مرتبہ نہیں، ایک سے زائد مرتبہ ہے. نمبر 2، یہ حدیث کنز العمال میں ہے حضرت اسما سے. یہ حدیث الموجم طبرانی میں حضرت اسما سے. ایک جگہ پر الفاظ ہے نحرنا. نحرنا کے 2 معنی ہیں. نمبر 1 ذبحنا، ہم نے گھوڑا ذبح کیا. نمبر 2 نسکنا، ہم نے گھوڑے کی قربانی دی. سوال یہ ہے کہ نہرنا تو فرمایا، لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ حضرت اسما فرماتی ہیں نہرنا، نہر کیا، معنی کیا ہے؟ ذبح کیا تھا یا قربانی دی تھی؟ تو نہرنا کا ایک معنی ہے ذبحنا اور ایک معنی ہے نسکنا. صحیح بخاری میں روایت ہے، حضرت اسما فرماتی ہیں ذبحنا علی عہد رسول اللہ. موجم طبرانی میں ذبحنا علی عہد رسول اللہ. کنز العمال میں ذبحنا علی عہد رسول اللہ. کسی ایک روایت میں نہیں ہے نسکنا علی عہد رسول اللہ. اس کا معنی حضرت اسما یہ فرما رہی ہیں ہم نے حضور کے دور میں گھوڑا ذبح کیا ہے اور کھایا ہے. یہ نہیں فرماتی کہ ہم نے قربانی دی ہے اور قربانی کا جانور کھایا ہے. اب یہ سوال آ جائے گا کہ جانور گھوڑے کا کھانا جائز نہیں تو انہیں کیوں کھایا؟ یہ مسئلہ رہ جائے گا نا. اب اس کو سمجھانا کتنا آسان ہے. اب اگر کوئی صحابی کہہ دے ہم نے مدینہ منورہ میں 16 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں، اس کا کیا مطلب؟ ہم بیت المقدس کو قبلہ بنا لیں گے؟ آپ میں سے ہر بندہ اس کا جواب جانتا ہے کہ نہیں، یہ منسوخ ہے، پہلے دور کی بات ہے. ہر بندہ جانتا ہے منسوخ ہے. تو جس طرح یہ منسوخ ہے نا، اسی طرح گھوڑے والا حکم بھی منسوخ ہے. اور قرآن کریم کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ گھوڑے کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے. والحمیر لترکبوها وزینہ، اللہ فرماتے ہیں گدھے گھوڑے خچر اس لیے نہیں دیے کھاؤ، اس لیے دیے کہ ان پر سوار ہو، اور اس لیے دیے کہ اس سے بندے کی وجاہت، شان و شوکت اور طاقت بنتی، اس لیے نہیں ہے کہ کھاؤ. اور صحابہ کے فتاویٰ موجود ہیں، ابن عباس کا موجود ہے، فتوے موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، لہذا اس کو نہیں کھا سکتے. تو منسوخ ہو گیا. اب منسوخ کا آپ نے پیش کیسے کرنا ہے؟ منسوخ کو پیش کرنا تو ایسے ہی ہے جیسے بندہ کہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، میں یہ کلمہ پڑھوں گا. بھئی یہ کیوں پڑھے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نبی نہیں تھے؟ نبی تھے. جنت میں نہیں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. یہ کلمہ غلط ہے؟ کلمہ ٹھیک ہے، پھر میں کیوں نہ پڑھوں؟ آپ کہیں گے بھئی یہ منسوخ ہے. اسی طرح یہ حدیث منسوخ ہے اور منسوخ کو پیش نہیں کرتے. اچھا، جو لوگ بھینس کی قربانی کی جائز نہیں، وہ مرغ کی قربانی کی جائز ہے. فتاویٰ ستاریہ میں لکھا ہے. اچھا، مرغ سے بڑھ کر انڈے کی قربانی کی جائز ہے. کہتے ہیں انڈا قربانی میں دے دو کافی ہے، مرغہ دے دو کافی ہے. اچھا، بات ہنسانے کی نہیں ہے، مسئلہ دلیل کا ہے. بھئی تمہاری دلیل کیا ہے؟ حدیث صحیح مسلم میں روایت موجود ہے. دلیل کیا ہے؟ فلاں حدیث پاک میں روایت موجود ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص جمعے کے دن سب سے پہلے آئے گا اس کو اجر اتنا ملے گا کالذی یہدی بدنا، جو اونٹ کی قربانی کرے. ثم کالذی یہدی بقرہ، پھر جو گائے کی قربانی کرے. ثم کالذی یہدی کبشا، پھر وہ جو دمبے کی کرے، مینڈا. ثم کالذی یہدی الدیک، اس کی مرغ کی کرے. ثم کالذی یہدی البیضہ، پھر وہ جو مرغ انڈے کی قربانی کرے. دیکھو حدیث میں آ گیا. اب جب حدیث آئے گی تو بندہ الجھن کا شکار تو ہوتا ہے نا. اچھی طرح جواب سمجھ لو. ہم نے کہا اس کا معنی قربانی کرنا نہیں، اس کا معنی صدقہ کرنا ہے. اونٹ صدقہ کرے، گائے صدقہ کرے، دمبا صدقہ کرے، مرغ صدقہ کرے، انڈا صدقہ کرے.
اس کا معنی قربانی نہیں ہے، توجہ رکھنا، اس کا معنی صدقہ ہے۔ دلیل، اللہ کے نبی نے پہلے اونٹ کی بات کی ہے، پھر گائے کی بات کی ہے، پھر دمبے کی بات کی ہے، پھر مرغ کی بات کی، اور آخر میں انڈے کی بات کی ہے۔ اور قربانی کا معنی عراق و تو تک ذبح کرنا، کیا انڈے کو آپ ذبح کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں؟ اس کا معنی قربانی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے صدقہ کرنا، اور صدقہ کرنے کے ہم بھی قائل ہیں، آپ جتنے انڈے چاہیں صدقہ کر دیں، لیکن انڈے کی قربانی نہ کریں۔ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں بھی تشریف لایا کرتے تھے۔ حضرت اکاڑی بطور لطیفہ فرماتے تھے کہ سردیاں آئیں تو آپ حضرات انڈے کھائیں اور انڈے کے چھلکے ایک پیٹی میں جمع کرتے رہیں، اور مہینے کے بعد آپ فون کریں آوا سعید کے دفتر میں، انہوں نے کہنا بھی ہمارے گھر 100 کھالیں پڑی آ کے لے جاؤ، جب وہ آئیں تو پوری پیٹی دے دینا، کچھ یہ کیا، کچھ یہ انڈے قربانی کی اتنے کھلا تو اسی لے جاؤ، پھر سمجھ آئے گا بھی قربانی کرنا جائز ہے کہ نہیں انڈے کی۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، ایک اور مسئلہ ذہن نشین فرما لیں، جب ہم نے جانور قربانی میں اونٹ دینا ہے یا ہم نے قربانی میں جانور گائے دینی ہے، ہمارا مسلک یہ ہے کہ اگر گائے ہو تب بھی 7 آدمی، اور اگر اونٹ ہو تو تب بھی 7 آدمی، 7 آدمی، جبکہ بعض لوگ کی رائے ہے کہ نہیں، اگر گائے ہو تو 7 آدمی اور اگر اونٹ ہو جائے تو 10 آدمی، گائے میں 7 اور اونٹ میں 10۔ ہماری دلیل روایات ہیں اور ان کی دلیل بھی حدیث پاک۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں جب بھی آپ کسی مخالف کی بات کریں تو الجھن کی بات نہ کریں، دلیل ان کی پوری پیش کریں تاکہ کل کو کسی بندے کو الجھن نہ رہ جائے۔ ہماری دلیل یہ ہے، نمبر 1 صحیح مسلم میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں محلین بالحج، ہم نے اللہ کے نبی کے دور میں حج کا احرام باندھا، فامرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نشترک فی الابل والبقر، اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا کہ ہم شریک ہو جائیں گائے میں اور اونٹ میں، کل سبعۃ منا فی بدنۃ، اور ہم میں سے 7 آدمی شریک ہوتے تھے ہر 7، اونٹ میں بھی اور گائے میں بھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گائے کے بھی 7 حصے ہیں اور اونٹ کے بھی 7 حصے ہیں، اور اس میں اللہ کے نبی کا امر ہے، قول امرنا رسول اللہ، ہمیں حضور نے حکم دیا تھا قربانی یوں کرو۔ نمبر 2 حضرت ابن عباس حضرت جابر فرماتے ہیں، کننا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیہ، حدیبیہ کے دنوں میں ہم اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، نحرنا، ہم نے قربانی دی ہے، اور کس طرح دی، اونٹ میں بھی 7 آدمی اور گائے کے اندر بھی 7 آدمی۔ اب ہماری دلیل قولی اللہ کے نبی کا قول بھی ہے، اور ہماری دلیل فعلی صحابہ کرام اور نبی پاک کا فعل بھی ہے۔ جو حضرات کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے قربانی دینی ہے اور قربانی کے اندر جب اونٹ ہوگا تو 10 آدمی اور گائے ہوں گے تو 7 آدمی، ان کی دلیل بھی حدیث پاک ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ان کی دلیل جامع ترمذی میں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کننا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم اللہ کے نبی کے ساتھ سفر میں تھے، فحضر الاضحیٰ، قربانی کا وقت آ گیا، اور ہم نے قربانی ایسے دی، اس کے الفاظ ہیں، فاشترکنا فی البقرۃ 7 وفی البعیر 10، ہم گائے میں 7 آدمی تھے اور اونٹ کے اندر 10 آدمی تھے۔ دیکھو حدیث کے اندر آ گیا، اللہ کے نبی نے ایسے کیا ہے، صحابہ نے ایسے کیا ہے، اس بنیاد پر ہم جائیں۔ اب بات سمجھنا، یہ اصول سمجھ لیں اور آگے سمجھائیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے باب اللحم صید للمحرم، نمبر 2 باب من لا یقطع صلاۃ شیء، اس 2 جگہوں پر ایک اصول بیان کیا ہے۔ اگر ایک مسئلے پر 2 حدیثیں آ جائیں تو ہم یہ دیکھیں گے صحابہ کرام نے کس حدیث کو لیا ہے اور کس کو چھوڑا ہے۔ اذا تنازع الخبران عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر الی ما عمل به اصحابہ بعدہ، ہم دیکھیں نے صحابہ نے کس کو لیا اور کس کو چھوڑا ہے۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی میں حضرت جابر سے، میں نے اپنے حوالے سے مسلم کے دیے لیکن میں اب جواب دینے لگا ہوں، ان نے جامع ترمذی کی روایت پیش کی ہے۔ حضرت امام ترمذی نے جامع ترمذی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے حدیث نقل کی ہے کہ ہم اونٹ میں بھی 7 شریک تھے اور گائے میں بھی 7۔ پھر اس کے بعد عبداللہ بن عباس کی روایت پیش کی ہے
کہ ہم اونٹ میں 10 شریک ہوتے اور گائے میں 7۔ اب حضرت امام ترمذی پہلے حدیث لائے ہیں 7 والی اور پھر لائے ہیں اونٹ میں 10 والی، اور پھر فیصلہ نقل کرتے ہیں والعمل علی ھذا عند اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث اونٹ میں 10 والی بھی ہے 7 والی بھی ہے، صحابہ نے 7 والی کو لیا تھا اور 10 والی کو چھوڑ دیا تھا، تو جس میں 10 شریک ہیں یہ صحابہ کے متروک ہے، اور جس میں 7 شریک ہیں یہ صحابہ کے معمول ہے، تو ہم نے معمول کو لے لیا ہے، اور جس کو صحابہ نے چھوڑا ہم نے بھی چھوڑ دیا۔ تو ہم کہتے ہیں کتنی بڑی بددیانتی ہے، توجہ رکھنا۔ حضرت امام ترمذی نے 7 والی حدیث بھی بیان کی ہے اور 10 والی، اور لوگ کیا کہتے ہیں، دیکھو جی ہمارے پاس امام ہے، ان کے پاس نبی ہے، ہمارے پاس حدیث ہے، ان کے پاس فقہ ہے، یار یہ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ یہ کہا کرو کہ حنفیوں کے پاس بھی حدیث ہے، ہمارے پاس بھی حدیث ہے، فرق یہ ہے ان کے پاس وہ ہے جس پر صحابہ عمل کرتے تھے، ہمارے پاس وہ ہے جس کو صحابہ نے چھوڑ دیا تھا پر اسا نہیں چھڑنا۔ یہ کہا کرو نا تاکہ لوگ سمجھیں بھئی دین سے پیار تمہیں زیادہ تھا یا صحابہ کو زیادہ تھا، حضور کو صحابہ نے دیکھا ہے یا آپ نے دیکھا ہے، یہ پوری بات کرو۔ تو ایک جرم کیا کیا، ہماری حدیث کو بیان نہیں کیا، دوسرا جرم کیا کیا، امام ترمذی کے فیصلے کو بیان نہیں کیا۔ ہم تمہاری والی حدیث بیان کرتے ہیں، اپنی والی بھی کرتے ہیں، اور پھر امام ترمذی کا فیصلہ بھی بیان کرتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ دوسرا اصول سمجھیں، حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان کی ہے، الوضو مما مست النار، اگر کوئی چیز آگ پر پکی ہوئی کھا لیں اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ نے وضو کیا، اس کے بعد چائے پی، وضو ٹوٹ گیا، پھر وضو کرو، پھر وضو کیا، سردی لگی، چائے پی، پھر ختم ہو گیا، پھر وضو کرو، وضو کیا تو اس کے بعد آپ نے کھانا کھایا، پھر وضو کرو۔ امام مسلم نے حدیث نقل کی ہے، اس کے بعد امام مسلم ایک حدیث اور نقل کرتے ہیں اسی جگہ پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، مسجد جانے لگے، ایک صحابی نے آپ کو بکرے کا گوشت بھنا ہوا اور روٹی پیش کی، آپ نے اس کو کھا لیا، وما مسمان، اور وضو نہیں کیا۔ اب پہلے حدیث بیان فرمائی کہ آگ پر پکی چیز کے استعمال کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر حدیث بیان فرمائی کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس کے حاشیے میں اس کے حدیثوں کا عنوان ہے باب الوضو مما مست النار، امام نووی نے باب قائم کیا۔ اس کی شرح میں امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے امام مسلم وہ حدیثیں لائیں جن سے ثابت ہوتا ہے آگ پر پکی چیز کے استعمال سے وضو ٹوٹتا ہے، پھر وہ لائے جس سے پتہ چلا آگ پر پکی چیز کے استعمال سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ایسا کیوں کیا؟ ھذہ عادت مسلم وغیرہ من ائمۃ الحدیث یذکرون الاحادیث التی یرون منسوخہ ثم یعقبون بالناسخ۔ امام مسلم اور دیگر محدثین کی مبارک عادت یہ ہے کہ جب ایک مسئلے پر 2 قسم کی حدیثیں آئیں تو پہلے وہ لاتے ہیں جو ان کے یہاں منسوخ ہوتی ہے، اور پھر وہ لاتے ہیں جو ان کے یہاں ناسخ ہوتی ہے۔ امام ترمذی اس مسئلے پر 2 حدیثیں لائے، پہلے وہ لائے کہ جس سے ثابت ہوگا کہ نہیں 10 آدمی شریک تھے، اور پھر وہ لائے کہ جس سے ثابت ہوگا کہ 7 آدمی شریک تھے۔ امام ترمذی ابن عباس والی حدیث پہلے لائے ہیں 10 والی، اور جابر والی بعد میں لائے ہیں 7 والی۔ پتہ چلا کہ ان کا 10 والی منسوخ ہے اور 7 والی ناسخ ہے۔ آپ یہ اصول یاد رکھ لیں نا، یا تو خود تیاری فرما لیں یا میرا بیان آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس بیان کا نام ہے ناسخ منسوخ۔ ہم نے ایسے مسائل کی لائن لگا دی ہے اور ساتھ دلائل کا انبار جمع کر دیا ہے کہ جس محدث نے رفع الیدین کا مسئلہ بیان کیا ہے پہلے رفع الیدین کی روایت لایا پھر ترک کی لایا۔ جو محدث ہاتھ باندھنے کی روایتیں لائے گا، جو فاتحہ کی روایت لائے گا، پہلے فاتحہ خلف الامام کی لائے گا پھر ترک کی لائے گا۔ جس نے آمین کا مسئلہ بیان کیا دونوں حدیثیں لایا ہے، پہلے جہر کی لائے گا پھر سر کی لائے گا۔ آپ کتب حدیث کھول کر دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں، جب ساری جمع کریں گے نا پھر کہ محدثین کی ابھی عادت یہ ہے، محدثین کا ذوق یہ ہے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں گائے میں اتنے 7 اور اونٹ کے اندر بھی 7۔ آخری مسئلہ ذہن نشین فرما لیں، قربانی کے دن کتنے؟ ہمارے یہاں 10، 11 اور 12، اور ان کے یہاں 10، 11، 12 اور لوگ کہتے ہیں یار مسئلہ ہی کوئی نہیں، تینوں کی ہوئے ہے، اختلاف ہی کوئی نہیں، تینوں کی ہوئے ہے۔ میں نے کہا عجیب بات ہے، اختلاف ہی کوئی نہیں ہے۔
اختلاف ہی کوئی نہیں، مینو کی ہویا ہے بھائی، انہوں کو پوچھو رہے کتاباں لکھتے پھرتے ہیں اور آپ ہمیں کہتے ہیں تینوں کی ہویا ہے۔ چوتھا مسئلہ ہے قربانی کے دن کا، یہ تمہیں تب سمجھ آئے گی ہماری گزارشات کہ جب دن چوتھا ہوگا، ذبح اونٹ ہوگا، بندے 10 شریک ہوں گے، دن چوتھا ہوگا اور قربانی کوڑے کی ہوگی اور تمہارے گھر کے سامنے ہوگی، تمہیں پھر سمجھ آئے گا کہ ہمیں کیا تکلیف ہے۔ اللہ کے لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھو۔ آخری مسئلہ قربانی کے دن کتنے؟ ہمارے یہاں قربانی کے دن ہیں 3، ان کے یہاں قربانی کے دن ہیں 4۔ ہمارے یہاں تو آیات کے تحت احادیث بھی ہیں اور بہت ساری احادیث ہیں کہ جس میں ہے کہ قربانی کے 3 دن ہیں، بہت ساری حدیثیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو تم میں سے قربانی کرے وہ 3 دن کے بعد گوشت نہ کھائے، 3 دن میں گوشت ختم کر دے، پھر اس کے بعد اگلے سال اجازت دی نہیں، آپ گوشت رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو۔ ایسے مطلب قربانی 3 دن ہے، اگر چوتھے دن اجازت، اللہ کے نبی چوتھے دن کا ذکر فرماتے۔ اب جو گوشت رکھنے کی اجازت ہے وہ تو 3 دن ہی، پورا سال رکھنے کی اجازت ہے، لیکن قربانی کے دن 3 ہی۔ ان کی دلیل کہ قربانی کے دن 4 ہیں، کہتے ہیں حدیث پاک ہے ایام التشریق کلھا ذبح، کہ تکبیرات تشریق کے جتنی بھی دن ہیں سارے قربانی کے دن ہیں، اور تکبیرات تشریق 13 ذی الحج عصر تک ہوتی ہے، لہذا قربانی بھی 13 ذی الحج تک ہوگی، اس لیے 13واں دن بھی شامل۔ اس کا جو اسناد پر اعتراض ہیں، راویوں پر جرح ہے، وہ تو ہماری فائل میں درج ہے، وہ تو آپ فائل سامنے رکھیں گے پھر ہی بات چلے گی، زبانی ہر بندے کے بس میں نہیں ہوتی، لیکن اتنا علمی اشکال ذہن میں رکھ لیں۔ ہم کہتے ہیں اگر اس حدیث کی بنیاد پر قربانی کے دن 4 ہیں تو ہم کہتے ہیں اس حدیث کی بنیاد پر قربانی کے دن 5 ہونے چاہیے۔ کیوں؟ ایام تشریق اگر ختم 13 پر ہوتے ہیں تو شروع 9 سے ہوتے ہیں نا، آپ نے ختم کو لے لیا اور شروع کو کیوں چھوڑ دیا؟ وہ کہیں گے جی ہم نے شروع کا چھوڑا ہے اور حدیث کی وجہ سے، آپ کہہ دو ہم نے آخری چھوڑا ہے اور حدیث کی وجہ سے۔ تو جس طرح دیگر روایات کی بنیاد پر آپ نے 9 کو چھوڑ دیا ہے تو دیگر روایات کی بنیاد پر ہم نے 13 کو بھی چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ للاکثر حکم الکل، اکثر کے لیے کبھی کبھی کلی حکم لگ جاتا ہے، قربانی کے سارے دن ذبح کرنے کے ہیں، سارے سے مراد 5 نہیں ہیں، سارے سے مراد اکثر ہیں، اور اکثر 3 کو بھی اکثر کہتے ہیں، آپ 2 کو چھوڑ دیں باقی 3 اکثر ہی رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمارا ان اسباق کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ قربانی اور دیگر مسائل کا جو وقت آئے اس پر چلتے رہے۔ اگلا ہمارا درس انشاءاللہ 27 ستمبر بروز جمعرات بعد نماز مغرب ہوگا، اور اس میں مسئلہ بیان ہوگا جراب کا اور موزے کا، چونکہ آگے سردیاں آ رہی ہیں اور سردیوں مسئلہ بنتا ہے، بجائے اس کے کہ دسمبر آ جائے 3-4 نمازاں پڑھ لو پھر پوچھو جی میں لٹاواں کہ نہ لٹاواں، تو پہلے ہی مسئلہ سمجھ لو بھی پڑھنی بھی ہے کہ نہیں، لٹانا تو بات کا مسئلہ ہے نا۔ تو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ہم آئندہ مجلس میں اس پر بات ہوگی۔ ابھی دعا کے بعد آپ باہر جائیں گے تو 2 کتابیں پڑھی ہیں، ایک مسائل قربانی اور شاید چند نسخے، میری کتاب ہے میرا پاکستان، میری تو آپ سے گزارش ہے، وہ تو چند ایک نسخے ہیں، آپ بعد میں کتاب منگوا لو۔ ہماری جو کل پریس کلب لاہور میں تقریبی رونمائی تھی تو بہت ساری کتابیں ساتھی وہاں لے کے میں تو پھر ساتھ لا نہیں سکا۔ یہ اگست کے حوالے سے آپ میرا پاکستان ایک کتاب پاس رکھ لو۔ ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے کہ کوئی عالم بھی 14 اگست کو تقریر کرنا چاہے یا قیام پاکستان پر مطالعہ کرنا چاہے تو اس کو ہماری کتاب نہیں ملتی کہ اس پروفیسر کی ملتی، تو ہم نے کبھی پروفیسر کی بجائے اپنی کتاب لیں، آپ اس ایک کو پڑھ لو باقی کتابوں سے بے نیاز ہو جائیں۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ عقائد اور مسائل کے علاوہ جو ہمارے ملک کے داخلی مسائل ہیں اس پر بھی علماء کا کردار سامنے آنا چاہیے، علماء کی محنت سامنے آنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو حق پر قائم اور دائم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، جائز حاجات پورا فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے اس مجلس کو قبول فرما۔ اے اللہ اسلام کی زندگی ایمان کی موت عطا فرما، عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔